حبیب کبریا تم ہو۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگوں اور اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر بے حد احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی نعمتوں کی، اپنے احسانات کی بارشیں برساتا رہتا ہے کہ بے شمار احسانات ہم پر اللہ تعالیٰ کے ہمہ وقت ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات سے ہم لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو ہم شمار کرنا چاہیں تو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو شمار کرنے لگو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ بے شمار احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کے ہم سب پر، اور سب سے بڑا کرم اور سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ کہ یہ ایمان اللہ تعالیٰ کے خزانے میں سب سے زیادہ قیمتی دولت ہے، اسی کے بچانے پر اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں۔ اگر ایمان بچ کر جائے گا اور ایمان بن کر جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے وعدے پورے ہوں گے، اور ایمان جو بچتا ہے وہ ایمان کی محنت سے بچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایمان والوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، کہ ایمان والو اللہ پر ایمان لے آؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، اور اس کی کتابوں پر ایمان لے آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خود مخاطب ہو کر کہا ہے، اور دنیا میں بھیجنے کا مقصد بھی بیان کر دیا کہ ہم نے تم انسانوں کو اور جناتوں کو دنیا کے اندر کیوں بھیجا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ میں نے تم کو بیکار یوں ہی پیدا کر دیا؟ بیکار پیدا نہیں کیا ہے۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تمہارا یہ بھی خیال ہے کہ تم کو میرے پاس لوٹ کر واپس نہیں آنا؟ تو یہ خیال بھی غلط ہے۔ تم کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ہے اور تم کو میرے پاس واپس بھی آنا ہے، اور وہ مقصد
مقصد کیا ہے ہماری پیدائش کا اور ہم انسان اور جناتوں کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 27ویں پارے میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے تم انسان اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ، اور میں تم سے نہ تو رزق چاہتا ہوں اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھ کو کما کر کھلاؤ اور کما کر دو۔ نہ تو میں تم سے کوئی دولت کا مطالبہ کرتا ہوں اور نہ میں روزی روٹی کا مطالبہ کرتا ہوں، میں نے صرف تم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک جگہ اس سے بھی زیادہ صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا نسألک رزقا، کہ میں تم سے روزی کا سوال نہیں کرتا، روزی کو طلب نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر جب ہم لوگوں کو اور تمام کائنات میں آنے والے انسانوں کو جناتوں کو جمع کیا تھا چیونٹی کی شکل میں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے سب سے یہ معلوم کیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں؟ تو ہم سب نے مل کر کہا تھا بلا، کیوں نہیں؟ یعنی آپ ہی ہمارے پالنہار ہیں، آپ ہی ہم کو روزی دینے والے ہیں، آپ ہی ہماری تربیت کرنے والے ہیں۔ ہم سب نے اس بات کا اقرار کیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنے کے بعد ہم سب کو عقل سلیم بھی عطا کر دی۔ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل کی دولت سے نوازا ہے، اور عقل بھی ایسی دے دی کہ آدمی اس چیز کے استعمال سے اچھی بری چیز کو سمجھ لیتا ہے، پہچان کر لیتا ہے کہ یہ برائی ہے اور یہ اچھائی ہے۔ اچھے برے کی تمیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے۔ اگر صرف اللہ تعالیٰ عقل ہی دیتے اور نبیوں کا سلسلہ جاری نہ فرماتے، کسی نبی کو نہ بھیجتے، تو پھر بھی ہر انسان کے لیے اور ہر بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ماننا اور اس کی توحید کا اقرار کرنا اور اس کو ایک جاننا یہ ضروری ہوتا، جو کہ عقل بتاتی کہ اللہ ایک ہے۔ دنیا کی کسی بھی مخلوق میں ہم غور و فکر کر لیں اور دنیا کی کسی بھی مخلوق کو ہم لے لیں اور پھر اس کے بارے میں اس کی تہ تک جائیں تو ہمیں پتہ چلے گا اس کے پیچھے کوئی ذات ہے جس نے اس کو وجود بخشا ہے۔ انسان دوسری مخلوق کو نہیں بلکہ اپنے آپ ہی میں غور و فکر کر لے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے جسم کو بنانے میں ضرور کوئی ذات ہے جس نے اتنا خوبصورت اور اتنے اچھے انداز سے ہمارے جسم کو بنا دیا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کا سلسلہ شروع فرما دیا۔ بہت سارے انبیاء کرام آئے، سب نے اپنی قوم کو سمجھایا، آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے بھی اس بات کو سمجھایا کہ اللہ ایک ہے اور مجھ کو رسول مان لو۔ جس نے آپ کی بات کو مانا اور آپ کو سچا رسول جانا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ صحابہ کرام کا مجمع اس بات کا گواہ ہے کہ تمام صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو مانا اور آپ کی رسالت کا اقرار کیا اور توحید کو مانا۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب